Ladies and gentlemen, I don't have a written script. I have jotted a few points down from the eminent speakers who came here on the rostrum before me. In the 50s, John Foster Dulles, who was the Foreign Secretary of the States, he said, Pakistan is cornerstone of US policy in Southeast Asia. And Pakistan was known to be the most allied ally of the United States. We entered in CETO, CENTO, Mutual Defense Aid Pacts. You too flew from our Peshawar base. That means we were totally in their camp, incurring the wrath and animosity of the Soviet Union. However, Pakistanis feel that in 1965 and in 1971, America didn't actually help us in spite of being an ally. I mean, the type of help Pakistanis expected the people. But the Soviet invasion again brought Pakistan and US close. And it left Pakistan in a very difficult situation with millions of Afghan refugees, with narcotic, Kalashnikov, and extremist culture. It destroyed the social fabric of Pakistan. یہ امریکہ کی دوستی کی قیمت ہم نے اس جنگ میں جا کر ادا کی. اور جو ہی سوویت یونین کا آخری سپاہی وہاں سے گیا اور امریکہ سول سپر پاور بن گیا, تو سب سے پہلے کام اس نے جا کر کہا کہ افغانستانیوں کو ننگے بھوکے مائن سے بھرے ہوئے پورا ملک تباہ, اس کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, اور پاکستان پہ جا کے سینکشنز لگا دی. اس کے بعد ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی. دا وار آن ٹیرر جب آئی 9/11 کے بعد, تو پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کے سب دروازے 4 ایئر بیسز کے ان کے لیے کھول دیے, اور پاکستان ورچولی چراغاہ بن گیا ان کی سب طرف یہاں پر آ گئے اندر. ہم نے جو تھوڑے بہت چیکس رکھنے چاہیے تھے نہیں رکھے. آپ کو پتہ بعد میں بھی, اس کے بعد بھی 2008 میں بھی حقانی صاحب جس طرح لوگوں کو سنڈے کے دن ایمبیسی کھول کے ویزے دیتے تھے, جس طرح پاکستان میں آتے تھے, یہاں بنگلے ہائر کرتے تھے, وہاں کیا ہوتا تھا, سیف ہاؤسز تھے, CIA کے سینٹرز تھے, اس کام کا پاکستان میں نیٹ ورک پھیلا لیا. اس سے پہلے جب یہ ہم سے انہوں نے اتنے کنسیشنز لیے 9/11 کے موقع پر, کوئی نیوکلیئر بلاسٹ پہ پاکستان پہ دوبارہ سینکشنز لگا چکے تھے, اور تمام ایڈ بند کر دی, US ایڈ کے دفتر لپیٹ کے سمیٹ کے چلے گئے یہاں سے. کولن پاول صاحب فارن سیکرٹری تھے, وہ تشریف لائے. یہ معاہدے جو ہو چکے تھے پرویز مشرف صاحب ایگری کر چکے تھے, and we had a dialogue, 4 ministers with him in the foreign office. I was one of the ministers. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کم از کم 50 سال کا ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ سوچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. بعد میں نان نیٹرلائی کا بھی انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ ہم صرف ملٹری فیلڈ, ڈیفنس فیلڈ میں نہیں, بلکہ اکنامک اور انڈسٹریل اور تمام فیلڈز میں آپ کے ساتھ مدد کر کے آپ کو ایک مضبوط ملک بنا کے آگے چلنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہم نے ان سے کہا کہ پاکستانی قوم جو ہے تھوڑی آپ کی دوستی سے تھوڑے پریشان ہے. 65 میں آپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا, یا 71 میں آپ کے بیڑے نہیں پہنچا, قوم یہ سمجھتی ہے. اور سوویت انویژن جب افغانستان میں ہوئی ہے تو پاکستان نے اس سے بہت دکھ اٹھائے ہیں اور بہت نقصان ہمارا ہوا ہے. تو آج آپ کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی ہے, تو آپ تشریف لے آئے ہیں اور ہمیں 50 سال کی ایک خواب دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کیا کریں گے. تو آپ کتنا خون ہم سے اور چاہتے ہیں, اور کتنا ہمارے ملک کی تباہی اور چاہتے ہیں, اور جب آپ کا مقصد نکل جائے گا تو کب آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے.
These are my words and I am quite sure یہ کہیں ریکارڈڈ ہوں گے فارن منسٹری میں. اب جناب بات یہ ہے, یہی امریکہ جب ہم سے کام لے لیتا ہے, 4 بیسز لے لیتا ہے, ہم کو یہ بتایا جاتا رہا کہ یہاں سے کوئی کمبیٹ مشن فلائی نہیں ہوگا, لیکن بعد میں ان کا جو اپنا سینٹرل کمانڈ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے 53,000 کمبیٹ مشنز پاکستان کے 4 ایئرپورٹ سے اڑائے. وی ور embarrassed because we used to tell all the public کہ نہیں یہ تو اپنے سمندر سے اور قطر سے اور کہاں سے اڑائیں گے, یہ تو ریٹریول ہے اور فوڈ سپلائیز ہیں اور زخمی ہے اس کے لیے. This was not true. بعد میں سلالہ ہو گیا. It was a very bad incident. پاکستان کے ایک الائی کے خلاف جس کو آپ نے نان نیٹو الائی کا ہے, اس کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں آپ, اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں, اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اور اب جو دوستی کی بات ہو رہی ہے مودی صاحب سے, مودی صاحب کو کہتے تھے ویزا نہیں ملے گا, یہ ٹیررسٹ ہے, اس کو ویزا نہیں ملے گا امریکہ آنے کا. وہی مودی جب پرائم منسٹر بن گیا, ان سے دوستی ہو گئی, تو وہ جا کے ان کا جوائنٹ کانگریس اور سینٹ کا سیشن ایڈریس کرتا ہے. میں اس کو دیکھ رہا تھا اور ان کے سینیٹرز اور کانگریس مین بار بار کھڑے ہو کے مودی کی فضول باتوں کے اوپر اسٹینڈنگ اوویشن دے رہے تھے. منافقت کی حد ہے یعنی ایسی قوم. اور جو ہیومن رائٹس ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہیں پر, یہاں پر وہ کوئی بیف کھا رہا ہے تو اس کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں. امریکہ کو نظر نہیں آ رہا ہے, ہر وقت بیف کھا کے بڑے خوش ہوتے ہیں, بیف سٹیکس. اور اگر وہاں کوئی کھا رہا ہے اس کو مار رہے ہیں, کاؤ کے لیے کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کشمیر میں پیلٹ گنز چلا رہے ہیں. What is that dual standards? What is this منافقت? And why have you become the champion of human rights then? چیمپئن تو نہیں بنو کم از کم. اب بات یہ ہے کہ امریکہ از اے ڈکلائننگ سپر پاور, بہت انڈیٹڈ کنٹری ہے. لوگ ڈالر کو چھوڑ کر کوئی بارٹر اور دوسری کرنسیز پہ جانا چاہ رہے ہیں جس سے امریکہ کو تکلیف ہوگی. اور اٹ از میٹر آف ٹائم کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایسٹ جو ہے فائنینشیل سینٹرز یہاں پر زیادہ بن جائیں گے, اور امریکہ کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ چیلنج ہو جائے گا عنقریب. نیو الائنمنٹس بھی ہو رہی ہیں جس طرح لوگوں نے بتایا آپ کے سامنے, مجھ سے پہلے ایمیننٹ اسپیکرز میں, چائنا, پاکستان, رشیا, ایران, ٹرکی, ادرس. ایران کے ساتھ ان کا ایک نیوکلیر ڈیل ہوتی ہے, لمبے نیگوسیشن چلتے ہیں, سب مل کر کرتے ہیں, بیک آؤٹ کر گیا, سب کے ساتھ معاہدے توڑنا جب مرضی چاہے. اب بات یہ ہے کہ یہ سوال اٹھایا گیا, کین وی لیو, کیا ہم گزارا کر سکتے ہیں امریکہ کے بغیر, یا ہم کو پکی عادت پڑ گئی. لوگ بولتے ہیں جی ہم اللہ اور امریکہ اور آرمی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں پاکستان میں کیا حکومت ہو, کون ہو, کیا ہو. اب میرے خیال میں یہ بات ایسا نہیں رہی کہ امریکہ کے کوئی جو ہے بہت زیادہ باتیں سنتے ہیں. ادروائز کوئی امریکہ کو کہہ سکتا تھا, امریکہ بولتے ہیں ڈو مور, وہ بولتے ہیں نو مور, یو ڈو مور ناؤ, وی ہیو ڈن انف. ہم نے 70-80 ہزار آدمیوں کی جانیں گنوا دیں, ہم نے اپنے ملک کا لینڈسکیپ تباہ کر دیا آپ کی مدد کرتے ہوئے. وہ تمام لوگ جو آپ کے دشمن تھے وہ ہمارے دشمن بن گئے طالبان, اور ہمارا خیال ہے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ہندوستان اور افغانستان سے مل کے. اور آپ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے؟ تو جب تک پاکستان میں گڑبڑ تھی 2013-14 میں, کبھی سلالہ پہ اس پہ حملہ ہو رہا ہے, میران پر جو ایڈمرل صاحب نے بتایا کہ PC-8 بڑا اچھا جہاز ہے, 16 گھنٹے اڑتا ہے, ان کے پاس PC-9 تھا یہاں پر غالباً اورائن میں, ہاں وہ تھا. اس کو کس طرح ان کو ٹیررسٹ جو ہے ایک سوات کا کہیں رہنے والا ان پڑھ, اسے کس طرح پتا کہ اتنے ایکسپینسو اکوپمنٹ یہاں ہے اس کو جا کر تباہ کرو. ایواسٹ جو کہ $100 ملین کے پاکستان نے خریدے ہیں, وہ کامرے میں کھڑے ہیں جو مجھے آپ کو نہیں پتا ہوا کہ وہاں کھڑے ہیں. کس نے بتایا کہ وہاں کھڑے جا کر ان کو تباہ کرو؟ یہ کون کرا رہا ہے, یہ کون انٹیلیجنس دے رہا ہے, کون پاکستان کی کیپبلٹیز کو ڈاؤن گریڈ کر رہا ہے, تاکہ جو خطرہ آغا ہلالی صاحب نے کہا کہ ان کے پاس یہ پلانز ہیں ٹو پاکستان کے نیوکلیئر ایسیٹس کو کسی وقت
نیوٹرلائز کیا جائے اس ڈینجرس گیم میں، موسٹ ڈینجرس گیم ان مائی ویو، تباہی کا، اور اپنے لیے بھی تباہی کریں گے. یہ آسان کام نہیں ہے کہ ان کو بڑے جہاز ہے اور ان کے بعد بڑی اکوپمنٹ ہے، کہاں انریچمنٹ ہو رہی ہے. پاکستان کے جو ہیں یہ ویپنز تیار ہیں اور بہت جگہ پہ ڈپلائڈ ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے، اور وہ انریچ نہیں ہو رہے، وہ تیار پڑے ہوئے ایکشن کے لیے. تو اگر ایسی کوئی غلطی کریں گے، پہلے بھی سنا انڈو اسرائیل نے کوشش کی تھی شروع 90s میں، ان کے جہاز بھی سنا اسرائیلیز کے آگے تھے، یہ تمام طرف انٹرنیشنل پریس میں خبر گرم تھی. تو یہ بہت ڈینجرس گیم ہوگا کہ وہ ایسے سوچیں گے تو. پہلے بھی ہم یو ایس سینکشنز کے ساتھ ہم نے رہے ہیں. ایران یو ایس سینکشنز کے ساتھ دشمنی کے ساتھ جی رہا ہے، تھوڑا بہت ترقی بھی کر رہا ہے، مشکلات میں ہے. ہم نے بھی یو ایس ایڈ سب چلی گئی تھی، ہم اس کے بغیر جی لیے تھے، اور اب تو ہم بہتر پوزیشن میں ہیں. پہلے تو پی ایل 480 کے تحت ہمیں گندم مانگنی پڑتی تھی کیونکہ اپنے لوگوں کو فیڈ نہیں کر سکتے تھے. اب تو ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، چاول بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، چینی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اپنے ملک میں پیدا ہو رہی ہے. ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کی ایڈ نے ہم کو لانگ ٹرم کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچایا. اس لیے پاکستان آج وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ڈپلومیٹس کان کو 25 مائلز آؤٹ آف واشنگٹن، جو ان کو میموریل سے اس سے 25 میل کے ریڈیس میں، ہم نے کہا آپ بھی نہیں جا سکتے. وی آر اسٹینڈنگ اپ. وہ کہتے ہیں ڈو مور، ہم نے بولا وی ہیو ڈن انف، یو ڈو مور ناؤ سم تھنگ. تو پاکستان کھڑا ہے. انہوں نے بولا یمن میں جاؤ، عراق میں مدد کرو، فوج بھیجو، بولو نہیں بھیجیں گے. تو پاکستان اپنے انٹرسٹ کو تھوڑا تھوڑا سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اور میرے خیال سے سٹینڈ بھی لینا شروع کر دیا ہے. باقی رہے ویپنز کی کہ ہندوستان کو یہ ویپن دے رہا ہے، وہ ویپن دے رہا ہے، تھوڑا پریشانی کی بات ہے. ہم کو بھی امریکن ویپن جب ملے تھے 50-60 میں، تو اس نے پاکستان کو کانفیڈنس دیا تھا وی کوڈ اسٹینڈ اپ اگینسٹ فار سپیریئر اینیمی. لیکن امریکہ بہت زبردست بمباری کرتا ہے، ان کے پاس بڑے تباہ کن ہتھیار ہیں. دنیا کا سب سے بڑا بم جس کا نام انہوں نے رکھا تھا مدر آف آل بمز، وہ جا کے اس نے غریب افغانستان جیسے ملک میں گرا دیا. ہاں آپ تو ڈرونز کے ماہر ہیں، آپ تو ہوائی جہاز سے بم برسانے کے ماہر ہیں، لیکن کسی کے منہ میں کوئی اب نوالا ڈالنے کے، کسی سر پہ ہاتھ رکھنے کے، کسی کی مدد کرنے کے بھی سپر پاور ہوگا، خالی ڈسٹرکشن کی سپر پاور ہو. ہر طرف یہی سوچتا ہے آپ کو. اور کیا کرو تمام دنیا میں، تمام اسلامی ملکوں میں کیا کر رہے ہو، کیا اسلامک اسپرنگ میں کر رہے ہو. مسلمانوں کو خود اپنے ارضا بنایا ہوا ہے جو آپ اس قسم کے پلان کر رہے ہو. اور کہاں آپ نے جنگ جیتی؟ ویتنام میں جیتی، عراق میں جیتی، افغانستان میں کتنے بلین اینڈ بلین آف ڈالر پھونک دیے، جیتی، ٹریلین ڈالر پھونک دیے. کیا کیا آپ نے؟ تو ہمیں چائنا کی پالیسی پسند ہے جو کہ پروگریس کے لیے ہے، جو کہ پیس کے لیے ہے، جو کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، جو علاقے غریبوں کو مدد کرنے کے لیے ہے. ہم کو ڈسٹرکشن کی پالیسی پسند نہیں ہے. اور میرے خیال میں یو ہیو فورسڈ اس، آپ نے ہمیں دھکا دے کر صحیح طرف ہم کو چلا دیا ہے. تو پاکستان جو اپنا مفاد سمجھتا ہے تھوڑا بہت کھڑا ہو کر رہا ہے. بارڈ وائر لگانے کے حق پہ نہ پاک افغان بارڈر پہ انڈیا تھا، نہ افغانستان تھا. امریکہ کی بھی اشیر بات تھی، لگا رہے ہیں ہم بارڈ وائر، لگائی ہے، ابھی بلوچستان بھی چلے گئے. تو ہم ان کے آگے غیر ضروری طور پر جھکنے کو تیار نہیں ہیں. ہم ان سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے. ہم اصولوں کے اوپر بنیاد پر کہ چھوٹے ملکوں کو بھی جینے کا حق ہے، اپنی بات کہنے کا حق ہے، کوئی اصول بھی دنیا کی اس پہ سٹیج پہ ہونے چاہیے. تو ہم یہ بات ان کو باور کراتے رہیں گے. ہم کنفرنٹیشن نہیں کریں گے، لیکن تھلے بھی نہیں لگیں گے. پاکستان زندہ باد.